ہائی گائز، کیسے ہیں آپ کی محبتوں نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ. آج میں بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. اس میں اور جو اہم ساتھ اٹیچ موضوع ہے وہ علماء کا کردار. اس کو مزید میں اگر بائیفرکیٹ کروں تو جو میں یہاں پر آج ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ علماء کرام علماء حق نہیں ہے، نام نہاد علماء کرام جو کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں بحیثیت عالم دین. ان کی میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم اس پر اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. پاکستان میں اسلام کا ہر بندہ نام لیتا ہے اور اس قوم کو ہر بندہ اسلام کے نام پر ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور یہی کام علماء جو نام نہاد علماء کرام نے وہ کیا. اس کی میرے پاس آرگومنٹ ہیں، دلائل ہیں. میں یہ دلائل پر بات کروں کہ جناب پاکستان میں بڑی تحریک چلی، قابل ذکر تحریک نظام مصطفیٰ، بہت بڑی تحریک چلی. ذوالفقار علی بھٹو کی اس تحریک کے نتیجے میں گورنمنٹ ختم ہوئی. تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ بیسکلی یہ ایکسپلائٹیشن. میرے پاس اس کے آرگومنٹ کہ دیکھیں ہمارا بینگ مسلم یہ ایک ہماری خواہش ہے کہ نفاذ اسلام، ہم چاہیں گے اسلام کا نفاذ، شریعت کا نفاذ. لیکن اگر اسلام کے نام پر، مدینے کی ریاست کے نام پر یا اس نام پر کوئی عوام کو ایکسپلائٹ کرے تو یہ ناقابل تلافی ایک جرم. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو صحیح اسپرٹ میں سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا یہ مطالبہ کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، یہ میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی جو پہلی لائن ہے اس کو آپ دیکھیں کہ سوورینٹی جو ہے وہ سوورن کون ہوگا، حاکم اعلیٰ کون ہوگا. اس میں کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں لکھ دیا گیا ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہوگا. اور اس کے بعد اس کا جو آگے مزید چلتے جائیں، دوسری یا تیسری کلاس پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کون لوگ حق کے حکمرانی رکھتے ہیں. ڈیلیگیٹڈ پاس جو اللہ تعالیٰ نے ڈیلیگیٹ کی ہیں وہ ایکسرسائز ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیت کی عملی شکل پہنائی جائے گی. اس کے بعد آگے دیکھیں کہ یہاں پر لیجسلیشن کیسے ہو، وہ ان اسپرٹ آف قرآن اینڈ سنہ ہو. پریمبل جو تمہید ہوتی ہے، پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے یا کسی بھی چیز کا جو تمہید دباچہ جو ہے وہ ایک آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں. تو یہاں پر دو گائیڈ لائن مل گئی. پہلی سوورینٹی کی، حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہوگا. حاکم اعلیٰ نے جو ڈیلیگیٹ پاورز کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاورز کو استعمال کرے گا. اس کے بعد آگے قانون سازی کیسے ہوگی اس کا بھی بتا دیا کہ قانون سازی ان اسپرٹ آف قرآن اینڈ سنہ ایز لیڈ ڈاؤن ان قرآن اینڈ سنہ in accordance with the injunctions of Islam. اسلام کے اصولوں کے مطابق قانون سازی. اور پھر اس کے بعد بنیادی حقوق وہی دیے، کانسٹیٹیوشن میں وہی لکھے جو قرآن اور حدیث میں ایک شخص کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام. آئیڈیالوجی کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو ریفر کرے. اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام. یہ سیلینٹ فیچر آف دا کانسٹیٹیوشن.
مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون سازی ہو گئی ہے تو فوری طور پر آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ پریمبل کو آفٹر 8th امینڈمنٹ آرٹیکل 2A میں انسرٹ کر دیا۔ پریمبل ایک سبسٹینٹیو پارٹ ہوتا ہے اور نیچے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ پروسیجرل پارٹ ہوتے ہیں، اور یہی پریمبل اٹھا کر اس کو پروسیجرل پارٹ میں کر دیا کہ آپ اس کو ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم کر سکیں۔ اس کے بعد یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوگا ہی مسٹ بی اے مسلم، اور وہ ایڈلٹ ہو اور مسلمان ہو، مسلمان کے علاوہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، اور اس کے علاوہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا۔ اور آگے چلیں، 8th امینڈمنٹ کے بعد ایک آرڈیننس آیا جس میں قانون شہادت آرڈیننس لکھا گیا، اس میں تزکیۃ الشہود کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد حدود لاز، جس میں مطلب اللہ تعالیٰ کی جو 7 حدود ہیں وہ ہمارے ملک میں قانون سازی ہوئی، اور پھر پاکستان پینل کوڈ میں قصاص اینڈ دیت آرڈیننس انسرٹ ہوا۔ تو یہ مطلب ساری چیزیں وہ ہیں جو اس اسلام کے اصولوں کے مطابق، اور یہی شریعت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ان ادر ورڈز دیکھا جائے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ان ریئل اسپرٹ اگر ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو وہ ایک شریعت ہے۔ اس کے بعد صادق اور امین کا کانسیپٹ، آرٹیکل 63، جو کہ اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، صادق اور امین کا جو کانسیپٹ ہے ساری دنیا کو 63 آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن کا پتہ چل گیا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ میں بلاسفیمی، توہین رسالت، توہین صحابہ کے قوانین موجود ہیں۔ اور مزید اگر ہم اس کو بائفرکیٹ کریں، حدود لاز کی ایگزیکیوشن اور جو قانون شہادت آرڈر ہے 1984، اس میں جو کمپیٹنسی آف وٹنس کا کردار ہے، ہو از کمپیٹنٹ، اس میں کلیئر کٹ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص تزکیۃ الشہود کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ فلفل کرے۔ تو معاملہ یہ ہے، اسی طریقے سے جو پراپرٹی ایکٹ جتنے بھی ہیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اور کانٹریکٹ ایکٹ، پارٹنرشپ ایکٹ، یہ دیکھیں تو اسلام کے عین اصولوں کے مطابق تمام قوانین موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ علماء کرام جو نام نہاد علماء کرام ہیں وہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں، کون سا وہ اسلام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میری بہت ساری ریسرچ ہے، حالانکہ آئی بلانگس ٹو اے ریلیجیس فیملی، میرے بہت سارے دوست بہت بڑے بڑے فقیہ قسم کے علماء کرام، میں مطلب بہت زیادہ اس پر ریسرچ کی، اور یہ میں بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پولیٹیشین، سیاستدان اور دوسرے لوگ عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اسلام کے نام پر، کبھی مدینے کی ریاست کے نام پر، کبھی اسلام کے نام پر ریفرنڈم کرائے جاتے ہیں، تو یہ جسٹ اور صرف ایک عوام جو ہماری ایک بڑی جلدی ہم مطلب ایموشنل ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بات کو سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اس کی ریئلٹی، نہ جو بندہ آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کی انٹینشن دیکھتے ہیں، نہ اس کے مقاصد دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں وہ کس کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا ہے، اور ہم اس کے پیچھے ایک چل پڑتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہارش ریئلٹی ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی پاکستان میں، جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے پاکستانی قوم۔ تو میں یہ بات ڈنک کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں،
پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی الگ سے بیانیہ بنا کر ووٹیں لینے کے لیے اس نعرے کی ضرورت نہیں. کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان جو ہے وہ اگر ان ریئل اسپرٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے تو یہی ہماری شریعت کمپلیٹ. کیونکہ اس کا اگر آپ پہلی لائن جیسا کہ میں نے پہلے ہی فرمایا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس اور ہم اس کی ڈیلیگیٹڈ پاورز کو یوٹیلائز کریں. ابھی مشرف دور میں جب وومن پروٹیکشن آرڈر آیا لوگوں نے جناب طوفان برپا کر دیا. بھئی اگر وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیں. تو لہٰذا میری ہمبل سبمیشن ہے پاکستانی قوم سے کہ آپ کھلونا نہ ہو. اصل اگر آپ نے حاصل کرنا ہے علم حاصل کریں قرآن اور حدیث کا اور کانسٹیٹیوشن کو سمجھیں. کانسٹیٹیوشن سپریم لا آف دی لینڈ ہوتا ہے, قانون کو سمجھیں. تھینک یو ویری مچ. میری باتوں کو پازیٹیو لیں. اس ٹاپک پر اگر کسی کی کوئری ہے تو مجھ سے بات کر سکتا ہے, کمنٹ کریں یا ڈائریکٹ واٹس ایپ پر مجھ سے کویسچن کر سکتا ہے. میرا چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ, مت بھولیں. تھینک یو.